بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء الا شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اہل مکہ کو اپنے آبائی عقیدے اور اپنے آبائی مذہب پر اس لیے بھی ناز تھا کہ انہیں ایک غلط فہمی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ تو شہر مبارک ہی وہ ہے جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، اور ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا کیونکہ دین ابراہیمی کو وہ تبدیل کر چکے تھے اور بت پرستی تک شروع کر دی تھی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے جواب میں کس طرح شہر کی بنیاد رکھی گئی اور کس نظریے پر رکھی گئی، دونوں باتیں واضح فرما دیں کہ اب تم اپنا تقابل کر کے دیکھ لو کہ دین اس کی شہر کی آبادی کی اس کی اساس کیا ہے اور تم کہاں کھڑے۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور وہ اپنی اہلیہ مبارکہ کو اور ننھے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ جبرائیل امین رہنمائی فرماتے تھے، چونکہ لک و دک صحرا تھا اور کوئی دور و نزدیک آبادی کے نشان نہیں تھے، جب پانی ہی نہیں ملتا تھا تو آبادی کے لیے بنیادی ضرورت تو پانی ہے۔ جہاں پانی نہیں، نہ وہاں سبزہ، نہ وہاں درخت، نہ وہاں کھیتی باڑی، نہ وہاں کوئی انسان رہ سکتا ہے، بلکہ وہاں حیوان بھی نہیں رہتے، پرندے اور درندے بھی نہیں رہتے جہاں پانی دستیاب نہ ہو۔ اہل عرب جب صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو صحرا میں کسی طرف انہیں پرندے نظر آتے تو اس طرف رخ کر لیتے تھے کہ وہاں کوئی چشمہ ہوگا یا کوئی پانی کی سب جگہ ہوگی، پانی ہوگا تب یہاں پرندے نظر آ رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں
کہ بیت اللہ شریف کی بنیاد تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی، اور پہلا خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر فرمایا تھا، پھر چلتا رہا۔ اور جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کا تو حجر اسود تو اللہ کریم نے محفوظ کر دیا پہاڑوں میں، اور باقی بیت اللہ شریف سارا گر گیا، صرف بنیادیں رہ گئیں۔ پھر بڑا عرصہ بنیادوں پر رہا، وہی بنیادیں باقی رہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نشاندہی فرما دیتے تھے، وہ تشریف لاتے تھے۔ پہلی صورت جو بیت اللہ شریف کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ 3-4 نالے آ کر بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان سے آ کر ملتے ہیں بیت اللہ میں، اور یہ سارے نالوں کا پانی وہاں آتا تھا۔ پھر وہاں درمیان میں ایک ٹیکری تھی گول سی اونچی سی، اور ایک طرف کو پانی نکل جاتا تھا ایک نالے میں، اس کے اوپر بیت اللہ شریف تھا۔ اب تو یہ بھرتے 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 برابر ہو گئی نا، تو بیت اللہ کے گردا گرد بڑی گہری کھائی تھی، بیت اللہ شریف پہاڑی کے اوپر تھا چھوٹی سی۔ اب تو صفا مروہ بھی تقریباً برابر ہو گئی ہیں، تھوڑا تھوڑا نشان ہی رہ گیا۔ یہ بھی اچھی بڑی پہاڑیاں تھیں۔ تو جب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بیت اللہ شریف نہ رہا اور بنیادیں رہ گئیں، تو بنیادوں پر بھی مٹی پڑ گئی، تو اس وقت بھی انبیاء علیہ السلام، جن کی قومیں بیشتر انبیاء جن کی قومیں عذاب کے سبب تباہ ہو گئیں، وہ بھی پھر اس علاقے کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف میں تشریف لے آتے، یہیں وقت گزارتے، یہیں فوت ہوئے، مرور زمانہ نے مٹی ڈال دی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حج پر تھے 70 کے ابتدائی سالوں میں، تو فرماتے تھے کہ کشفاً 99 انبیاء تو مجھے نظر آ رہے ہیں جو بیت اللہ کے گردا گرد مطاف کے نیچے دفن ہیں، جو وقت نے جنہیں دفن کر دیا، یہاں آئے فوت ہو گئے، پھر مٹی اڑ کر پڑ گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تک وہ بنیادیں رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ننھے اسماعیل کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو وہاں چھوڑیے۔ تو یہ صحراؤں کو جاگتے ہوئے اور دور دراز سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کی رہنمائی میں وہاں پہنچے، تو وہاں ارشاد ہوا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، آپ واپس چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں سارا قصہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلنے لگے تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ اس ویرانے میں جس میں کوئی پرندہ بھی نہیں، کوئی درندہ بھی نہیں کہ بندے کو پھاڑی کھائے، تو زندگی کا کوئی وسیلہ بھی نہیں، تو ہمیں آپ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیوی اللہ کے بھروسے جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم دونوں کو یہاں چھوڑو۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ مطمئن ہو گئی۔ آخر والد تھے، ذوف پیری میں اللہ نے اولاد عطا کی تھی۔ مائی صاحبہ کی عمر 90 برس تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 120 برس تھی جب اولاد ہوئی۔ تو بظاہر دنیاوی وسائل کے اعتبار سے اور طبی تحقیق سے تو ممکن نہیں تھا، اللہ نے فرزند بخشے اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بخشے۔ تو چھوڑ کر جب نکلے اور آنکھوں سے منظر اوجھل ہوا، پہاڑ کے پیچھے ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت میرے بندے ابراہیم میرے خلیل نے یہ دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اندازہ کیجئے لکو تک ویرانی ہے، صحراء ہیں، سیاہ سنگ لاخ پہاڑ کھڑے ہیں، چٹانیں ہی چٹانیں، کوئی سبزہ، کوئی گھاس، کوئی جھاڑی، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں۔ دھوپ سے ایسے لگتا ہے جلے ہوئے کوئلے کے پہاڑ،
گہری وادیاں ہیں چاروں طرف اور ڈر لگتا ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے، کوئی زیرو نظر نہیں آتا۔ ایک مائی صاحبہ اور ایک ننھے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، یہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا۔ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ یہ اللہ کے خلیل تھے جو اس شہر کا ملازہ فرما رہے تھے۔ معاشمہ کی نظروں میں تو ایک ویرانہ تھا جس میں ایک ننھے بچے اور ایک عمر رسیدہ خاتون کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ عرض کرتے بار الہ اس شہر کو شہر امن بنا دے۔ 1450 سال تو قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے، کتنا عرصہ پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دعائے خلیل سے آج بھی وہاں امن ہے الحمدللہ، اللہ کرے ہمیشہ۔ کتنا زمانہ گزر گیا، کتنی کروٹیں بدل گیا زمانہ، انسان نے کتنی نئی نئی ایجادیں کی، کتنی نئی نئی چیزیں آئیں، کتنے تبدیلیاں آئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں کا امن خراب نہیں والا، اللہ اسے ہمیشہ قائم۔ دعائے خلیل علیہ السلام میں یہ بھی بنیادی بات ہے، درس ہے قوموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، عوام کے لیے، کہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر کی آبادی کی بنیاد امن پر ہے۔ جہاں امن نہیں ہوگا اسے آپ شہر کہتے رہیں لیکن وہ ویرانہ ہوگا، وہاں زندگی درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے پہ لگی ہوگی، ہر طاقتور ہر کمزور کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ شہروں کی، قوموں کی، ملکوں کی آبادی امن پر ہے۔ سو آپ نے کتنی جامع دعا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار، صفت ربوبیت کو آواز دی، اپنا کرم فرما، اپنی ربوبیت کے صدقے اس شہر کو شہر امن بنا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پوری زندگی انسان کی ان دو باتوں سے عبارت ہے۔ فرما رہے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ اللہ کا نبی اور بتوں کی پوجا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، بیٹے کو جس کو ساتھ ملا رہے ہیں وہ بھی نبی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کے ہوتے ہیں، بت پتھر کے ہی نہیں ہوتے، پتھر کے بھی بت ہوتے ہیں، وہ کم نقصان دہ ہیں۔ جو بت خواہشات کے ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ ہر وہ خواہش، مولانا رومی فرماتے ہیں بت کیا ہے؟ ہر خیال شہوت در راہ ہو، ہر شہوانی خیال جو اللہ کی اطاعت سے روکے وہی بت ہے۔ ہر وہ خواہش و آرزو بت ہے جو اللہ کی اطاعت سے روکے، ہر وہ فکر بت ہے جو اللہ کی اطاعت سے روکے، ہر وہ سوچ ایک بت ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ تو دعا فرما رہے ہیں مجھے اور میری اولاد کو کوئی ایسا خیال بھی نہ آئے پروردگار عالم جو تیرے حکم کے خلاف۔
پتھر کے بت کے سامنے تو کوئی باشعور انسان جھکتا ہی نہیں، اور مزے کی بات ہے جو مانتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے، جو بتوں کے پوجا کرنے والے وہ بھی جب جی چاہتا ہے تو انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اتنی پوجا کی، تو نے کیا کیا ہے، پتھر کا پتھر پڑا ہے۔ انسانی مزاج ہے، جب تک اس کا مزاج میں کوئی انسانیت کی رمق باقی رہے وہ پتھروں کو نہیں پوجتا۔ بالکل ہی انسانی اوصاف زائل ہو جائیں، درندہ یا جانور بن جائے تو پھر سجدے کرتا ہے۔ لیکن یہ خواہشات کے جو بت ہیں یہ تو بڑے بڑے اہل اللہ اور بڑے بڑے عالم و فاضل لوگوں کے اندر بھی آ جائے، مجھے بڑا مانا جائے، میری عزت کی جائے، مجھے تحفے دیے جائیں، میری دعا بد دعا کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لی جائیں، تو بندہ خود ہی بت بن جاتا ہے، جیتا جاگتا انسان بت بن گیا۔ کسی سے توقعات وابستہ کر لے اللہ کو چھوڑ اس کے لیے وہی بت بن گئی، ہر وہ خواہش بت بن گئی جو گناہ کی ہو، جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، جو اللہ کے رسول کی بشری تقاضوں کے مطابق گناہ ہو جانا اور بات ہے، اس پہ ندامت بھی ہو تو معاف ہو جاتا ہے۔ ندامت الندم التوبہ، ندامت ہو تو یہی توبہ ہے، اور توبہ گناہ کو معاف کر دیتی ہے، معاف کرا دیتی ہے۔ لیکن انسان کی جو سوچیں بھٹکتی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے انسانی زندگی کا، اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب انسان کی سوچ بھٹکتی ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ میں غلط سوچ رہا ہوں، اس کے جواز تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ فلاں نے بھی ایسا کیا تھا، فلاں بھی یہ کہتا تھا، اس نے بھی، بھائی کوئی فلاں دلیل نہیں ہے، دلیل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم۔ کیا اللہ کریم نے اس کی اجازت دی؟ کیا تعلیمات نبوی میں یہ ہے کہ ایسا کرو؟ نہیں ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں، فلاں نے کیا یا فلاں نے کیا یا اس بزرگ نے کیا، جس نے کیا اس نے غلط کیا، سادہ سی بات۔ تو فرمایا میرے مالک میری اور میرے بچوں کی ان مجسم اور غیر مجسم سوچوں اور ارادوں کے بتوں سے بھی حفاظت فرما، کبھی تیری نافرمانی کا کوئی خیال ہمارے دل میں جاگزی نہ ہو۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے تو تیری بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ خواہشات کے بت، یہ امیدوں کے بت، یہ ناروا کوششیں، یہ غلط سوچیں، انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میں کر کے آ رہا ہوں، یہ تو اتنے خطرناک بت ہیں، اور انہوں نے تیری بڑی مخلوق کو گمراہ کیا ہے۔ پھر دعا کی، انبیاء کتنے کریم ہوتے ہیں۔ پھر عرض کی بار الہ فمن تبعنی فانہ منی، بار الہ جو میری پیروی کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو میرا ہی ہوا۔ اب جو تیرا کرم و احسان ہے مجھ پر وہ تو اس کے سائے میں آ گیا، جو میرا اتباع کرے گا وہ تو میرا ہوگا۔ مسلمانوں میں الحمدللہ ایک بڑا عجیب جذبہ ہے، جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب فدا ہونے کو تیار ہو جائے۔ یہ ایک بڑا عجیب جذبہ ہے، اور اس سے سارا عالم کفر پریشان ہے کہ یہ عجیب قوم ہے، کوئی اس کا بندہ چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، عالم بھی نہیں ہے، اسے کوئی دین کی سمجھ بھی نہیں، لیکن جب حضور کا نام آتا ہے تو وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا توڑ دنیا کفر کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود خود ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس طرح نصیب ہوتا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ جو میری اطاعت کرے گا وہ تو مجھ سے ہی ہوا، وہ تو میرا ہو گیا۔
تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہر قدم پر اطاعت لازمی ہے۔ ومن آسانی، اب دیکھو کیا کرم ہے انبیاء کے قلوب میں، اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ فرماتے ہیں جو میری نافرمانی کرے گا، اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا نہیں ہے یا اسے دوزخ میں پھینک دے، فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں نا کیا کریمانہ انداز ہے کہ بندے کی نافرمانی پروردگار عالم تیرا کیا بگاڑ سکتی ہے، تو کریم ہے۔ اگر تو گناہگاروں پہ بھی رحمت کر دے تو تیری رحمت بے پناہ ہے، کون روک سکتا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے گا، اطاعت وہ یقیناً میرا ہو گیا۔ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے نا، تو بخش سکتا ہے۔ اب یہ طرز کریمانہ تو انبیاء کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کائنات کی ساری رحمتیں مجسم ہیں حضور کے وجود عالی میں۔ آپ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہمیں بھی احساس زندہ رکھنا چاہیے کہ ہم حضور کو اطاعت کا حق ادا کریں۔ اب پہلے کہہ رہے تھے یا اللہ اس شہر کو شہر امن بنا، وہ بات وہ تھی جو مستقبل اللہ نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب حال کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اس اجاڑ بیابان میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، کف و دست میدان ہے، ویران پہاڑ ہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ تیرا حکم تھا کہ یہاں میرا عزت والا گھر ہے، یہاں میرا گھر ہے، یہاں بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ تجلیات ذاتی کا مرکز ہے، اور بیت اللہ عالم امر سے لے کر دوسری طرف عالم امر تک بیت اللہ ہے۔ تو پروردگار عالم تو نے حکم دیا، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم و معزز گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ تیرے گھر کے پاس تیری عبادت کرنے والے بھی ہوں، تیری عبادات کو قائم رکھے، تیری اطاعت گزار، تیرے اطاعت گزار تجھے یاد کرنے والے بندے بھی ہوں، تیرے گھر کے پاس وہ آبادی ہو جو ہر لمحے تیری تسبیح و تحلیل کرتی رہے، رکوع و سجود کرتی رہے۔ اب تو مہربانی فرما، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے جو ان کے پاس آ جائیں اور یہ شہر آباد ہو۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آپ نے منتخب نہیں فرمایا کہ وہ اس قوم کو بھیج دے، فلاں قبیلے کو بھیج دے، نہیں فرمایا فجعل، اے میرے پروردگار تو کر دے افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف مائل کر دے۔ اس دعا میں بھی حکمت تھی کہ جن کو رب چنے گا وہ بندے اچھے ہوں، جن کے بارے میں نشاندہی کر دوں، خدا جانے وہ کیسے لوگ ہوں، میں کسی قبیلے کا کہہ دوں، کسی کنبے کا کہہ دوں، کسی خاندان کا کہہ دوں، کسی آبادی کا کہہ دوں، یہ اس میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، شاید ایسے بھی ہوں جو نہ اچھے، جن کو اللہ توفیق دے گا وہ یقیناً اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو فرمایا شہر کی آبادی اپنے بندوں میں سے چن کر دے میرے مالک، ان کے دل اس طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایک ایک لفظ میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔
اب جب رزق کی دعا کی تو اللہ ان کے لیے پھل عام کر دے. الحمدللہ بڑے عرصے سے اور بڑی دفعہ حاضری نصیب ہوئی. دنیا کا ہر پھل ہمہ وقت دستیاب ہوتا، کوئی موسم کی قید نہیں، کوئی دور نزدیک کی قید نہیں. لیکن دعا مانگنے کی حکمت دیکھیں کہ پھل وہ نعمت ہے جو کھیتیاں، سبزیاں، ساری چیزوں کے بعد حاصل ہوتی. یعنی جہاں پھل ہوتے ہیں وہاں باقی ساری کھانے کی چیزیں موجود ہوتی. تو آپ نے ایک ایک نہیں گنی کہ انہیں آٹا بھی ہم پہنچا، انہیں دالیں بھی دے، انہیں سبزیاں بھی دے، انہیں پیاز بھی دے، انہیں نہیں. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ السَّمَاءِ، انہیں پھلوں سے شاد باغ کر دے، پھلوں کے ڈھیر ہمیشہ لگے رہیں. حکمت یہ تھی کہ جہاں پھل ہوں گے اس سے نیچے کی ساری چیزیں تو وہاں ہوں گی، ساری غذائیں موجود ہوں گی، چونکہ پھل تو سب سے اعلیٰ نعمت ہے. تو جہاں پھل میسر ہے، آج بھی دیکھ لیں جہاں باغات یا پھل میسر ہیں وہاں کون سی فصل نہیں ہوتی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل عطا فرماؤ رزق کے طور پر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. یعنی اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں تو یہ مقام شکر ہے. اللہ بے پناہ نعمتیں دے. اور یاد رکھیں دین و دنیا کا اس دعا میں کتنا خوبصورت امتزاج ہے. دو جی، ایک ننھا سا بچہ، ایک عفیفہ اپنی عمر بھر کی رفیق حضرت ہاجرہ کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اس شہر کو شہر امن بنا. جہاں امن ہوتا ہے وہیں عبادت کا اور اتباع کا بھی لطف ہوتا ہے. اور امن کس سے آتا ہے؟ لعلہم یشکرون. کہاں دعا ختم کی؟ تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے ہوں. شکر کیا ہے؟ شکر کا بہترین معنی یہ ہے کہ پورے خلوص اور پورے خضوع و خضوع سے حضور کا اتباع کیا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ شکر ہے. کوئی زبانی کہتا رہے شکر ہے، 2 نفل شکرانے کے پڑے شکر ہے. اصل حقیقت شکر کی یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل حضور کی غلامی میں ڈھل جائے. یہ شکر ہے اللہ کا. تو امن کہاں ہوگا؟ جہاں دین پر عمل ہوگا، جہاں اطاعت پیغمبر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہیں پھلوں سے شاد کام کر اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر، یعنی دنیا کی ہر نعمت عطا کر. مکہ مکرمہ کا امن کیسا ہے؟ جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ مین بڑی سڑک پر زیورات کی دکان ہے اور اس میں منوں کے حساب سونا ہے. دیوار شیشے کی ہے، مکی مارو ٹوٹ جائے. شام کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، اندر لائٹیں جلا جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے زیورات سامنے شیشے کے بکسوں میں رکھے ہوتے ہیں. میں نے تو کسی کو رک کر جانتے بھی نہیں دیکھا. عجیب بات میں نے یہ نوٹ کی کہ دکاندار دکان کے باہر دور تک بوریاں رکھ لیتے ہیں، یہ آٹے کی ہے، یہ گڑ کی ہے، یہ دالوں کی ہے. جو زیادہ بکنے والا سودا ہوتا ہے نا وہ دروازے کے باہر جوڑ دیتے ہیں. اذان ہو گئی، اب زور کی اذان ہو گئی، عصر کی ہو گئی، سب بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک جال سا اٹھا کر اس دروازے سے اٹکا کر ان ساری بوریوں سے پھیر کر دوسرے دروازے سے اٹکا کر اب دکان لاک ہو گئی. جی دکاندار چلا گیا نماز ادا کر کے. انسانوں کے لیے تو وہ جال کافی ہے، لیکن جو بازاروں میں آوارہ کتے پھرتے ہوتے ہیں وہ کیوں ان بوریوں کو نہیں چھیڑتے؟ میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے کہ کسی دکاندار کی اس جال کو ہٹا کر کوئی کتا بھی کسی جنس کو نہیں چھیڑتا.
جانور بھی اس امن کے پابند ہیں، اور اللہ اس امن کو ہمیشہ قائم رکھے۔ تو فرمایا ان پر یہ نعمتیں عام کر دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ ربنا انک تعلم ما تخفی وما نعلن، یا اللہ جو ہم پہ بیتتی ہے وہ تو جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ تو جانتا ہے، جو ہم ظاہر کلام کرتے ہیں وہ تو جانتا ہے، یہاں تک سفر میں جو دل پہ بیتی وہ بھی تیرے سامنے ہے، بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا جو حادثہ دل پہ بیتا وہ بھی تیرے سامنے ہے، جو میں زبانی عرض کر رہا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کائنات کے کسی گوشے میں کوئی شے اللہ پر پوشیدہ نہیں، ہر چیز ہمہ وقت تیرے روبرو، نہ زمینوں میں کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ آسمان۔ انسانی خصوصیات انسان ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی، انہیں بھی خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ تو وہ ایک کیفیت جس سے گزر رہے تھے کہ 90 سالہ عفیفہ عمر بھر کی رفیق حیات محبوب بیوی کو اس عمر میں بغیر کسی ظاہری آسرے کے، بغیر کسی انسان کی رفاقت کے، بغیر کسی زندگی کے سبب کے، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں، یہ سارا سامان سفر جو وہاں دے کر چلے، اور وہی مشکیزہ جب ختم ہوا مائی صاحبہ بھی پیاسی ہوئیں، اسماعیل علیہ السلام کو بھی دودھ بھی نہ ملنے پایا، دودھ بھی سینوں میں خشک ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پرندہ اڑتا نظر آئے، کہیں کوئی جاندار نظر آئے تو وہاں پانی کی امید ہو۔ اب اکیلے تھی، وہی ایک معصوم بچہ پاس تھا، اسے وادی میں لٹا کر خود صفا مروہ کی طرف بڑھی۔ اب درمیان میں جو جگہ تھی وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام بھی نظر نہیں آتے تھے، تو وہ بھاگ کر طے فرمائی۔ جتنا پہاڑی پر چڑھی اور بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ آہستہ اوپر پہنچی، اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، مروہ پہ کوئی چیز نظر نہیں، صفا پہ کوئی چیز نظر نہیں، تو ان پہاڑوں کے درمیان 7 چکر آپ نے لگائے۔ جب آخری بار صفا پہ آ کے کھڑی تو دیکھا نہ اسماعیل جہاں ریڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے تو چشمے پھوٹ رہے، تو بھاگی اس طرف۔ آپ کے جانے تک تو وہ بہت بڑا گڑھا بھر چکا تھا پانی سے، جب گڑھے سے بہنے لگا تو انہوں نے فرمایا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، کہاں بھاگ رہا ہے، ٹھہر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مائی صاحبہ اسے نہ روکتی، زمزم نہ کہتی تو یہ چشمہ دنیا کے دوسرے سرے تک چلا گیا ہوتا۔ اب بھی بے پناہ پانی رات دن اس سے لیا جاتا ہے، کبھی کوئی کمی نہیں آتی، دن رات مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اب تو مدینہ منورہ میں بھی سارا پانی مسجد نبوی میں وہی سپلائی کیا جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں تو ہر ضرورت کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کی انتہا نہیں۔ تو یہ زمزم کی ابتدا تھی۔ یہ سارا پچھلا دکھ بیان کرنے کے بعد ساری کیفیت کہتے ہیں یا اللہ میں کیا بتاؤں، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، اس قربانی سے جو میرے دل پہ بیتا تو واقف ہے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں تو عرض کرتا ہوں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ میں تو تیرا اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس بڑھاپے اور اس ذوف پیری میں تو نے مجھے اسماعیل جیسا اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرما دیے، جو نور نبوت سے پیشانیاں منور ہیں جن کی وہ بیٹے عطا کر دیے، اور اس وقت کر دیے جب بظاہر کوئی امید، کوئی آسرا نہیں تھا۔
ان ربی لسمیع الدعاء، میرا اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ سمیع کا مطلب تو سننے والا ہے، لیکن جو بات سن کر مانی نہ جائے وہ پھر کیا سنیں گے؟ جو بات سنی تو جائے، مانی نہ جائے تو پھر وہ سننا نہ سننا برابر ہو گیا۔ تو میرا پروردگار دعائیں سننے والا یعنی قبول فرمانے والا ہے۔ اب جو کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کے دو اینڈ، دو سرے ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے، اگر یہ یہاں ٹھیک ہے لیکن آگے اس کے ساتھ سپیکر کے ساتھ جا کر اس کا کنیکشن ٹھیک نہیں تو آپ سے بات تو نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں گڑبڑ ہے تو بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دو سرے ہیں، دونوں کو سلامت ہونا چاہیے۔ آپ نے اس دعا میں یہ بھی فرما دیا ان ربی، پہلے تو اسے پروردگار اپنا مانو۔ اگر دعا کرنا چاہتے ہو دعا کی قبولیت کی تو پہلے اسے رب تو مانو۔ اگر تم نے خواہشات اور امیدیں دوسروں سے لگا رکھی، تمہاری پیشانی بتوں کے آگے جھکی ہوئی ہے، تمہاری آرزویں اور امیدیں غیر اللہ سے وابستہ ہیں، دعا اللہ سے کر رہے ہو تو تمہارا یہ شروع سے ہی تمہارا یہاں سے کنیکشن کوئی نہیں، بات آگے نہیں جائے گی۔ یعنی ان دو لفظوں میں یہ بتا دیا کہ دعا کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا عقیدہ درست، ویسا عقیدہ ہو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ امیدیں ساری ذات باری سے وابستہ ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ میرا پروردگار دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اولاد تھی، نیک تھی، صالح تھی، دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں اللہ کے مقبول بندے تھے۔ تو دعا کا یہ بھی سلیقہ ہے کہ اپنی دعا کے شروع میں اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، بزرگوں کے حوالے سے دعا کر لو تو اس میں قبولیت کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ اپنے فرزند عالی تھے، خود اللہ کے خلیل تھے، لیکن دعا کرتے ہوئے ذکر ان کا بھی فرما دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اسماعیل عطا فرمایا، تو نے مجھے اسحاق عطا فرمایا، اور یقیناً میرا پروردگار، یعنی پہلے اللہ کو پروردگار تسلیم کرو، پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، شرط ہے کہ مومن ہو، اور مومن دعوے سے نہیں ہوتا، مومن کردار سے ہوتا۔ اللہ 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 فرما، عرض کی رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے ہمیشہ نماز قائم رکھنے والا بنا، ہر حال میں تیری عبادت قائم رکھ، دیر ہو سویر ہو، مزدوری کروں تھک کر، محنت کروں، بیمار ہوں، کمزور ہوں، لیکن تیرے فرائض نہ چھوڑوں، مجھے یہ توفیق دے ہمیشہ تیری عبادت کو قائم رکھوں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد پر بھی یہ احسان فرما، انہیں بھی یہ توفیق عطا کر۔ ربنا وتقبل دعا، شروع کی رب جعلنی سے، مجھے بنا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، درمیان میں آئے تو ساتھ اولاد کو شامل فرمایا، آخر میں آئے تو ربنا پر، ہم سب کے پروردگار۔ یعنی سلیقہ دعا یہ ہے کہ اب خالص ہو کر
صرف اللہ کے ہو کر اللہ کے سامنے جائیں، پھر اللہ کے نیک بندوں کو بھی شامل کریں، اور پھر سب کی اجتماعی بخشش کی دعا، سب کی اجتماعی قبولیت کی دعا کریں، تو ان نیکوں کے ساتھ اللہ کی کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ آدھی قبول کر لے آدھی چھوڑ، جب مانے گا تو ساری مانے گا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار، شروع کی تھی میرے رب سے، ختم کر رہے ہیں ہمارے پروردگار، سب کو اجتماعی طور پر ساتھ لے کر۔ قرآن کریم نے دعا کا سلیقہ یہی سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ سب سے اعلیٰ دعا ہے، بہترین دعا۔ سلیقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دعا میں پہلے عظمت الہی کا ذکر خیر ہو، اس کی شان کے مطابق اس کی تسبیح کی جائے، پھر بھئی واحد متکلم ہے، یہاں بھی بات کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یکا یک جمع متکلم پہ آ گیا، ایاک نعبد، ہم سب تیری ہی، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں اس نے اللہ کے نیک فرشتوں کو بھی شامل کر لیا، اللہ کے انبیاء کو بھی، اللہ کے صلحاء کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، علماء کو بھی، ہر عبادت کرنے والے متنفس کو اس نے اپنے ساتھ، ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم سب صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہی سلیقہ ہے دعا کا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے، اللہ کے نیک بندوں کو ساتھ شامل کیا جائے، اور سب کے لیے دعا کی درخواست کی جائے، تو یہ قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، میری گزارشات قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، مجھے میری ذات کو معاف فرما دے، ولوالدی، اور میرے ان بزرگوں کو جو میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے، جنہوں نے مجھے پالا پوسا، صحت مند جوان بنایا، تو مجھے توفیق ہوئی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرا رب کون ہے۔ یعنی والدین کا بڑا مقام ہے، لیکن تب ہے جب وہ بچے کو مسلمان بنائے، اپنا حق ادا کر۔ یہ جو ہمارے جدید تہذیب کے دل دادا لوگ شور کرتے ہیں نا، بیٹے کو پڑھایا لکھایا، امریکہ میں پڑھایا، برطانیہ میں پڑھایا، آکسفورڈ سے پڑھایا، وہ بات نہیں مانتا، انہوں نے بچے پر احسان کون سا کیا؟ کیا بچے کو مسلمان بنایا؟ تو نہیں بنایا، تو پھر تم والدین کس بات کے؟ یوں تو جنگل میں جانور بھی بچے دیتے ہیں، وہ بھی پل جاتے ہیں، پھر کبھی انہوں نے جب وہ بالغ ہوتے ہیں، کبھی مڑ کر انہوں نے پوچھا کہ ماں کون تھی، باپ کون تھا؟ نہیں نہ پوچھتے۔ جانوروں کے بچے کبھی پوچھتے ہیں؟ انہوں نے انہیں جانور بنایا، اور کس لیے پوچھیں؟ بچے کو انسان بناؤ، اور انسان سے مراد ہے بہترین مسلمان۔ کون کہتا ہے اسے دنیاوی علوم نہ پڑھاؤ؟ اسے دنیا کے بہترین علوم پڑھاؤ، لیکن اس بیچارے کو دین کی خبر بھی تو دو۔ دین کی سمجھ بھی تب آتی ہے جب انسان کو دنیاوی علوم میں بھی دسترس ہو، پھر جو دین کی سمجھ آتی ہے اس کا مزہ اور ہوتا ہے۔ جسے دنیا کی خبر ہی نہ ہو، وہ نیک تو رہ سکتا ہے، تقابل نہیں کر سکتا کہ باقی دنیا کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اس میں حسن کتنا ہے، ان میں قباحت کتنی ہے۔ تو دنیاوی علوم سارے سیکھنے چاہیے۔ ڈاکٹر بناؤ بچے کو، انجینئر بناؤ بچے کو، سائنسسٹ بناؤ بچے کو، ہسٹورین بناؤ بچے کو، ادیب بناؤ بچے کو، دانشور بناؤ، لیکن پہلے اسے مسلمان بھی تو بناؤ۔
یہ انہی ماؤں کے پیروں میں جنت ہے جو بچوں کو حلال دودھ پلاتی ہیں اور انہیں اللہ کا بندہ بناتی ہیں، اور انہی باپوں کی عظمت ہے جو بچے کو انسان یعنی مسلمان بھی بناتے ہیں۔ اور اگر بچے کی یہ تربیت نہ کی جائے تو پھر وہ جانور کا بچہ، اور جانوروں کے بچے بڑھاپے میں والدین کو پوچھنے نہیں جاتے، انہیں پھر آرام سے اپنا بڑھاپا جیسے تیسے بتانا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی آتے ہیں، باہر بھی جاتے تھے تو ملتے تھے، بچہ میرا بڑا افسر ہے، میرے پاس شام کو کھانے کے نہیں ہے، بلکہ زیادہ مہذب بچے جو ہیں وہ پکڑ کر خیراتی اداروں میں چھوڑ آتے ہیں کہ یہ بڑھیا بوڑھی خراب نہ ہوتے، انہیں پکا پکایا کھانا مل جائے گا، اور یہی علاج ہے۔ اگر وہ بچے مسلمان بھی ہوتے، اگر ان بچوں نے یہ آیات بھی پڑھی ہوتی، اگر ان بچوں کے پاس انبیاء کی تعلیمات بھی ہوتی، تو پھر وہ بچے خادم بھی ہوتے، والدین کا پتہ بھی رکھتے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے، خدمت بھی۔ جو بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے اسے یہ شرم تو آئے گی کہ میں اللہ سے تو عرض کر رہا ہوں میرے والد کو صحت دے، تو کیا میں بھی والد کی کوئی دوائی کا اہتمام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ وہ خود باپ کی ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی چاہے گا، لیکن بھائی وہ بچہ انسان تو ہو نا۔ اگر آپ نے ایک بچے کو، انسان کے بچے کو آپ نے درندہ بنا دیا یا جانور بنا دیا، تو پھر وہ کیسے کوئی درندے یا جانور بوڑھے والدین کو پوچھنے جاتے؟ پھر اگر وہ نہیں آتے تو شکوہ کس بات؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اپنی عبادت قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما اور مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ اب ساتھ ایمان کی قید بھی آ گئی، یعنی والدین بھی دعا کے مستحق تب ہی ہوں گے جب ان میں ایمان اور عقیدہ صحیح ہو۔ اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں والدین کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے، پھر بھی اولاد ان کی خدمت کرے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے بیزاری سے بات نہ کرے، نہ ان سے اپنی طبیعت کو بیزار ہونے دے، انہیں بوجھ نہ سمجھے۔ اگر مسلمان نہیں ہیں تو بھی والدین تو ہیں، بچے کی ذمہ واجب ہے کہ وہ عزت کرے، لیکن یہ بچے کے ذمہ کون واجب کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ کی تعلیمات سے اگر بچے کو آشنا ہی نہیں کیا جائے گا تو اس سے وفا کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ تو یہاں بخشش کے لیے ایمان کی قید بڑھا دی آپ نے کہ بخشش تو تب ہی ہوگی جب وہ مومنین ہوں گے، اور مومنین صرف والدین یا اولاد نہیں، جتنے عامۃ المومنین ہیں، جتنے لوگ ایمان لائے ہیں، یا اللہ سب کو بخش دے۔ یوم یقوم الحساب کے ایک بڑا سخت دن آ رہا ہے جب سارے حساب کتاب جوڑے جائیں گے۔ اللہ ایمان والے بندوں پر، مجھ پر، میری اولاد پر، میرے والدین پر اور تمام ایمان والوں پر رحم فرما اور سب کو بخش دے۔ یہ تھی خوبصورت جامع دعا، اور یہ پس منظر تھا دین ابراہیم کا، جس پر مکے والوں کو ناز تھا۔ تو ہم تو پہلے دین ابراہیمی پر ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانیں؟ فرمایا دین ابراہیمی تو یہ ہے، اب تم اپنے عقیدے، اپنے نظریات اور اپنا کردار کو دیکھ لو کہ اس دین ابراہیمی پر اللہ کا رسول اور اس کی امت ہے یا تم ہو؟ تم کتنے دور جا چکے ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔